الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی زندگی طویل ہو، رزق کشادہ ہو اور موت کی سختی سے محفوظ رہے، تو وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے اور رشتوں کو ہمیشہ جوڑے رکھے۔ جناب جڑے رہیے آج ہمارے ساتھ، کیونکہ آج انشاءاللہ سورۃ الشعراء اور سورۃ الاعراف کی چند آیات پہ بات کریں گے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور کس طرح سے ان پر عذاب آیا، یہ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو رہے گی۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 177 تا 191۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانتدار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری اختیار کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ تم پیمانہ پورا بھرا کرو اور لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو، اور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے فساد انگیزی مت کرتے پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی امتوں کو پیدا فرمایا۔ وہ کہنے لگے اے شعیب، تم تو محض جادو زدہ لوگوں میں سے ہو اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، اور ہم تمہیں یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں، پس تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ان کارستانیوں کو خوب جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس انہیں سائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک اللہ کا یعنی آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 تا 93 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورے کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کے ماحول حیات کی اصلاح کے بعد فساد بپا نہ کیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس الوہی پیغام کو ماننے والے ہو، اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ تم ہر اس شخص کو جو اس دعوت پر ایمان لے آیا ہے خوف زدہ کرو، اور اسے اللہ کی راہ سے روکو اور اس دعوت میں کجی تلاش کرو تاکہ اسے دین حق سے برگشتہ اور متنفر کر سکو، اور اللہ کا احسان یاد کرو، جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں کثرت بخشی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، اور اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ اس دین پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو اے ایمان والو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں رئیسوں نے جو سرکش اور متکبر تھے کہا اے
شعیب ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہاری مائیت میں ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے باہر صورت نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں پلٹ کر آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم تمہارے مذہب میں پلٹنے سے بیزار ہی ہوں، بے شک ناظرین اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں اس امر کے بعد پلٹ جائیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اور ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اس مذہب میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارا رب عذر و علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے اور ہمارے مخالف قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے سرداروں رئیسوں نے جو کفر و انکار کے مرتکب ہو رہے تھے کہا کہ اے لوگوں اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو اس وقت تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ پس انہیں شدید زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، سو وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ علامہ صاحب آج اس اعتبار سے انتہائی ریلیونٹ موضوع ہے کہ آج ظاہر ہے اگر ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہی صورتحال بلکہ اس سے زیادہ ڈیجیٹلائز اور انجینئرڈ فارم جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 177 سے لے کر 188 تک جو اصحاب الایکہ کی خاص طور پر بات کی گئی، تو اس پہ ذرا ان کے احوال اور اس سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الایکہ یہ ایک مخصوص گروہ ہے، اور اسی طرح اصحاب مدین بھی، اور تیسرے نمبر پر اصحاب الرس۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے والد محترم میکیل تھے، اور ان کے والد یشجر تھے، اور ان کے والد مدین تھے، اور ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ ٹھیک، تو اس حوالے سے آپ کو جہاں پر مصر کے اندر آپ کی سکونت تھی ابتدا میں حضرت مدین کی، تو وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی سکونت حجاز مقدس کے اندر ہوئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی سکونت اصحاب الایکہ کی طرف۔ تو اصحاب الایکہ کا جہاں پر ہم تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک سرسبز علاقہ تھا، ٹھیک ہے، اور بے شمار کثرت سے درخت تھے، پھلدار درخت بھی اور دوسرے بھی، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑا درخت تھا جو انتہائی وسعت کے ساتھ تھا، جس کے سائے میں بہت سے لوگ آباد تھے۔ اور اس درخت کی خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ باقی جو جتنے بھی درخت ہوتے ہیں دن کے اندر وہ اپنی جدید زبان میں آکسیجن جو ہے وہ خارج کرتے ہیں، اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جذب کرتے ہیں۔ لیکن اس درخت کی خوبی یہ تھی کہ یہ دن میں بھی آکسیجن دیتا تھا اور رات میں بھی آکسیجن دیتا تھا۔ رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتا تھا۔ تو اسی وجہ سے رات کو بھی ان کو اس کے نیچے سکون ملتا تھا، تو یہ اس کو اپنا رب سمجھنے لگ گئے، تو اسی کی یہ عبادت کرنے لگ گئے۔ تو یہ جو اصحاب الایکہ تھے ان کے اندر بے شمار خرابیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون فطرت ہے کہ جب تک وہ کسی نافرمان قوم کو سمجھانے والے لوگ عطا نہیں کرتا تب تک ان پہ سختی نہیں کرتا، کہ انسان کی جبلت کے اندر ایک بھول اور ایک لالچ جو ہے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تو لالچ کی وجہ سے جلدی بھول جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی اسی بھول کی وجہ سے گناہوں کا شکار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان سے پہلے کئی انبیاء کو ان کی طرف مبعوث کیا۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف شعیب علیہ السلام آئے بلکہ ان سے پہلے بھی، اور یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کذب اصحاب الایکہ المرسلین، انہوں نے اصحاب ایکہ نے کئی رسولوں کو جھٹلایا، اور یہ آخر میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے آ کر پہلے تو یہ بات کہی کہ میں امین ہوں اور اللہ کا ہر نبی امین ہوتا ہے، مجھے جو امانت اللہ نے تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی ہے وہ تم لوگوں پر میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میں تمہارے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اب اس بات میں یہ نہ سمجھنا کہ میں کو اپنی دہاڑی لگا رہا ہوں یا تمہیں کو ٹیکس لگاؤں گا، اس کی آڑ کے اندر کو اپنی مالی منفعت حاصل کروں گا، میرا اجر تو میرے رب کے ہاں ہے، تم سے کسی چیز کی میں کوئی توقع نہیں کرتا۔ ان کے اندر خرابیاں کیا تھیں؟ ان کے اندر خرابیوں کی قرآن پاک نے جو آپ نے آیہ کریمہ مجھے حکم دیا ہے اس کے اندر نشاندہی کی ہے، ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ ان کے ناب کے اندر کمی تھی، یعنی کپڑا بیچنا یا اور چیزیں، تو وہ ان کے معاملات جو
تھے وہ دینے کے اور تھے اور لینے کے ماپ ان کے اور تھے. اور اس کے ساتھ یعنی وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ خسارہ کرنے والے, یعنی جب لینے والا تم چھوٹا پیمانہ رکھتے ہو اور دینے والا لمبا گز رکھتے ہو تو یہ بھی تمہارا معاملہ غلط ہے. پھر تمہارے پاس جو ترازو ہیں ان کے بھی باٹ تم نے الگ الگ رکھے ہوئے ہیں, جو تم نے بیچنا ہے اس کے باٹ اور ہیں اور لینے والے باٹ اور ہیں. اور پھر لوگوں کی چیزوں کو نہ صرف تم کم کرتے ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد چاہتے ہو, جس طرح کئی قوتیں آج بھی چاہتی ہیں کہ لوگ لڑیں گے, ملک لڑیں گے تو ہمارا اسلحہ بکے گا. تو یہ بھی اسی طرح فساد کے حامی تھے کہ اسی سے ہماری چیزوں کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بکری ہوگی اور ہمارے مالی مفادات جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. تو جب اتنا سمجھاتے تو وہ آگے سے کہتے اے شعیب تمہیں کیا پتا اس زمانے کے اندر پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے, تم تو ایسے جیسے تم پر جادو کر دیا گیا ہے اور تم اسی کے زیر اثر اور کون سی پرانی باتیں لے کے آئے ہو, بس کمائی دیکھو. اور ایک بات دیکھیے ان کی, وہ اس کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے جیسے ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ شعیب علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بزنس ہماری طرح کرنا چاہتے ہیں. اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس بارے میں جھوٹا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اتنے ہی سچے بنتے ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گراؤ. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام فی الفور غصے اور جلال میں نہیں آئے بلکہ ان کو بار بار سمجھاتے رہے اور سمجھاتے سمجھاتے یہاں تک کہ ان کے چیلنج کی جب بات آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قبول نہیں کیا بلکہ جس رب نے ان کو بھیجا تھا پھر اسی رب نے ان کے چیلنج کا جواب جو ہے وہ عذاب کی صورت میں عطا کیا. ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام, یہ اس میں جنید صاحب بات قابل غور ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الاعراف یہ مکیہ ہے, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. تو یہ جو اصحاب الایکہ تھے یہ بھی مشرکین تھے اور مکہ کے اندر بھی مشرکین تھے, تو ان کے بھی لینے دینے کے جو معاملات اور تھے ان کے بھی اور تھے. اچھا ابھی ہم سورہ شورى پہ بات کر رہے ہیں. ہاں جی, ابھی ہم سورہ شورى پہ جی اسی پہ اصحاب الایکہ میں. تو اصحاب الایکہ کے معاملات جو لینے دینے کے تھے معاملات وہ اور اہل مکہ کے سیم تھے, اسی لیے یہ اللہ نے مکہ میں نازل کی اور ان کو بتا دیا کہ جب تم ان کی روش پہ چل رہے ہو تو پھر یہ عذاب تم پر بھی آ سکتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام اہل مکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ خرابیاں ان میں تھی اور یہی خرابیاں تم میں ہیں. اور جب مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی مطلب ہے کہ یہ قیامت تک تمام لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جن کے اندر ایسی برائیاں ہوں گی پھر جیسے وہ عذاب کا شکار ہوئے ہیں تمہیں بھی اسی طرح عذاب کا شکار ہونا پڑے. بالکل. اچھا اب اس میں یہ جو سورہ شورى کی آیت نمبر 177 تا 191, پہلے تو ظاہر اپنا انٹروڈکشن شعیب علیہ السلام نے, پھر ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انٹروڈکشن, اور پھر جو ان کے اندر بنیادی طور پہ خامیاں تھیں ان خامیوں کو گنوا دیا. انہوں نے شعیب علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ معاذ اللہ آپ جو ہیں وہ جادو زدہ ہیں اور مطلب آپ تو ہمارے جیسے ہی ظاہر ہے. اچھا یہ ایک بڑی خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے جیسے. اور یہاں جو عذاب جو خاص طور پہ آسمان سے ایک ٹکڑا لے آؤ جو ڈیمانڈ تھی یہ قوم کی طرف سے تھی اور اس پہ ظاہر شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے اور آن ڈیمانڈ پھر ان کے اوپر عذاب آیا اور وہی عذاب آیا جو انہوں نے مانگا. تو سورہ شورى کی آیت نمبر 189 سے 191 تک یہ جو اصحاب الایکہ پر شامیانے والے دن کا جو عذاب جس کا ذکر آیا ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی آج کا جو ذکر خیر ہم حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی باتیں سننے کے لیے یہاں موجود ہیں تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اس اعتبار سے کہ قوم شعیب میں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نعمتیں دیں انہوں نے ناشکری کی اور جو عذاب آئے وہ ہمارے لیے سننے کے بعد مشعل راہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو ان بیماریوں سے ان علتوں سے بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. شامیانے والے دن کا عذاب. شامیانے سے مراد کیا ہے؟ اصحاب الایکہ پہ جو عذاب آیا یہ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا ایسے چھا گیا جیسے شامیانہ اوپر سے کور کر لیتا. اللہ. اور اسے صاحبان والے دن کا بھی عذاب. صاحبان والے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی بھی قوم کو موقع دیے بغیر عذاب نہیں دیتا. بالکل یہ رب کی شان ہے. بالکل. اور پھر وہ اتنا موقع دے دیتا ہے کہ دوبارہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ یا اللہ مجھے موقع نہیں دیا. یعنی اتمام حجت. جی پہلی قوموں میں اتمام حجت اور مواقع کی مدت لمبی ہوتی تھی. 200 سال 300 سال. اس امت میں مواقع کی مدت تھوڑی ہے. جس کو 60 سال کی مدت ملی موقع ملا زندگی ملی اس کے لیے حجت پوری ہو گئی. بالکل.
اس سے اوپر عمر والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اس دنیا کا سٹرکچر سمجھایا ہے جو اس واقعے کے ساتھ ریلیونٹ ہے، وہ سمجھنے والی بات۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے جب کلام فرما رہا تھا تو اس نے کہا کہ مولا کریم میرے اندر کی سختی مجھے تباہ کر رہی ہے اور کھا رہی ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، ایک دفعہ سانس باہر لے لو، ایک دفعہ سانس اندر لے لو۔ تو جہنم جب سانس اندر کی طرف کھینچتی ہے تو پوری دنیا میں سردی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب وہ سانس باہر کی طرف نکالتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں جس کا سانس اتنا سخت ہے کہ وہ صرف سانس نکالے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اور جب ان کے اوپر عذاب کی کیفیت آئی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تھوڑا سا جہنم کا دروازہ کھولا تھا صرف۔ اگین وہی بات کہ جب شعیب علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے تو یہی تو بتلا رہے تھے نا کہ کم مت تولو، کم مت تول کے لیا کرو، اپنا تول پورا لیتے ہو، دوسروں کا تول جو ہے کم کرتے ہو۔ یہی اس کے بعد ایک جملہ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کم تولنا اور زیادہ خرابی کرنا یہ زمین میں فساد کا سبب ہے۔ اور اصل میں جو زمین میں فساد ہے وہ تجارتی معاملے میں، جب آپ لوگوں کا مال پورا لیں گے چیز تھوڑی دیں گے، یا مال لے کے چیز خراب دیں گے تو نتیجے میں فساد ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا بہت اچھا جملہ کہ گئے وقتوں کے اندر برکت اس لیے تھی کہ ان کا جو درجن تھا وہ 12 کا نہیں تھا، 13 کا تھا۔ جی، اور آپ دیکھیے ہوتا یہ تھا، یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخاری شریف میں ہے، ایک بازار میں تشریف لے کے گئے تو ایک بندہ ترازو میں دونوں پلڑے برابر کر رہا تھا، تو آپ نے ہاتھ ڈال کے نا گندم کی بوری میں تو اس کو اندر گندم ڈال دی، فرمایا جب سودا دو تو ہمیشہ جھکا ہوا دو، تمہاری طرف سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کی خیر ہے۔ ٹھیک، اب علامہ صاحب آئیے ذرا سورۃ الشورى تک بات ہو گئی، یعنی اصحاب الایکہ پہ ایک شامیانے والے دن کا عذاب آ گیا اور وہ ظاہر ہے وہ جل کے بھسم ہو گئے، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ختم، خاکستر ہو گئی۔ سورۃ الاعراف 85 نمبر آیت، 86 نمبر آیت اور 87 نمبر آیت میں شعیب علیہ السلام نے جس طرح اپنی قوم کے امراض، ایگزیکٹلی وہی امراض موجود تھے جو امراض بتلائے، اور خاص طور پہ جو آپ کا جو اصلاح کا انداز تھا دعوت کا، بتلائیے ذرا۔ جی، ان کے اندر اصل مسئلہ یہ تھا کہ اصحاب الایکہ کا واقعہ پہلے ہوا ہے اور اصحاب مدین کا بعد میں ہوا ہے۔ ٹھیک، تو اصحاب ایکہ کے اندر جتنے بھی جو گناہوں کے انبار لگے ہوئے تھے، جن کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اس سے زیادہ ان کے اندر آ گئے اصحاب مدین میں، اصحاب مدین میں، بجائے اس کے کہ وہ ان سے عبرت پکڑتے، عبرت پکڑنے کی بجائے ان کے اندر اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام جو قریب جو قومیں گزری اس کا حوالہ بھی دے رہے تھے۔ تو اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اندر جتنے بھی تھے ناپ تول کے اندر کمی وہ ان میں بھی تھی، بانٹ لینے دینے کے اور وہ ان کے اندر بھی تھے، لینے میں خسارہ کر دینا اور دینے کے اندر زیادہ سے زیادہ منفعت لینی، یہ ان لوگوں کا شیوا تھا، اور زمین کے اندر فساد کرنا یہ بھی سیم تھے۔ لیکن ان سے بڑھ کر کیا تھا اس قوم کے اندر، وہ یہ تھا کہ وہ تو صرف چیلنج کرتے تھے سیدھا حضرت شعیب علیہ السلام کو، لیکن یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو راستوں میں بیٹھ جاتے اور باہر سے آنے جانے والوں کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام سے متنفر کرتے۔ اچھا، یہ ان کے اندر ان سے بھی زیادہ جرم تھا کہ نبی کو خود ہی نہیں جھٹلاتے بلکہ دوسروں کو بھی جھٹلانے پہ مجبور کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی نیکی کی طرف چلتا تو اس کے رستے کو برباد کرنے کی اور اس کو بہکانے کا بھی پورا زور لگاتے۔ قرآن پاک فرما رہا ہے وَلَا تَقُودُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، یعنی جو حضرت شعیب علیہ السلام کو مان رہے ہیں یہ ان کو بھی بہکانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، یعنی یہ پہلی قوم سے بڑھ کر ان کے اندر یہ جرائم آ گئے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا بھی تم تو تھوڑے تھے، دیکھو ابھی کچھ عرصہ پہلے تو حضرت مدین ادھر آئے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی توجہ اللہ نے کروا دی اور تھوڑوں کو تم کو کثرت میں بدل دیا۔ یہ اللہ کا کم احسان ہے تم پر کہ چند لوگ تھے، تمہیں تو جانور بھی آ کے کھا سکتے تھے، لیکن اللہ نے اتنا تمہیں گنجان آباد علاقہ دے دیا کہ یہاں کثرت کر دی لوگوں کی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھو یہاں پر یہ جملہ قابل غور ہے، انہیں ہمارے وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد انہوں نے بھی کیے تھے، فساد تم بھی کر رہے ہو، لیکن جو ان کا انجام ہے
اس کو اپنے پیش نظر رکھو. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں اپنی روش سے باز نہیں آئے. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا مدین کے اندر یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے پاس آئے. اور یہاں پہ یہ بات یہاں پر یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جو خطیب الانبیاء تھے, جن کی زبان کا اثر یہ تھا کہ ہر گزرنے والا بندہ بھی آپ کا دیوانہ ہوتا تھا, لیکن یہ لوگ ایسے بدبخت تھے اور بدقسمت تھے کہ ان کے سایہ کے اندر, سایہ رحمت میں رہنے کے باوجود ان سے کوئی منفعت حاصل نہ کر سکے. اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو آپ کے واقعات شاہد ہیں کہ یہ لوگ تو اپنے نبی کا اتنا بھی احترام نہیں کرتے تھے کہ ان کی بچیوں جن کے اندر جسمانی پاور نہیں تھی وہ بکریاں لے کے آتی تو ان کو پانی ہی پلا دیا جائے. یعنی یہ اس سے بڑھ کے اپنے نبی کی توہین اور کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے جانوروں کو پانی تک بھی. اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام چونکہ حضرت مدین کی اولاد میں سے تھے, میکیل اور یشجر اور آگے مدین, تو اس قوم کا درد آپ کو پہلوں سے کہیں زیادہ تھا. تو اسی لیے ان کے درد میں چونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے اندر برائیاں پہلوں سے زیادہ ہیں تو عذاب بھی زیادہ آئے گا, تو آپ اتنا روتے رہے ان کے حق میں, اتنا روتے رہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ رو رو کے آپ کی نگاہوں کی بصارت جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور اتنا درد آپ نے محسوس کیا لیکن قوم کو اپنا درد خود محسوس نہیں ہوا. تو یہ صورت بھی اسی طرح پہلی سورۃ الشعراء کی طرح سورہ اعراف جو ہے یہ بھی مکیہ ہے, اور یہاں دوبارہ ٹچ دیا گیا اہل مکہ کو. اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر سلسلہ نبوت کا تذکرہ مسلسل کیا کہ فلاں نبی کو فلاں نے جھٹلایا, ان کے اندر یہ برائیاں, فلاں نبی کو فلاں قوم نے جھٹلایا, ان کے اندر یہ برائیاں, تو یہ انہیں بھی بار بار باور کرایا جا رہا ہے. کیوں کہ وہ نبی تھے اور عام نبی تھے, تمہارے پاس امام الانبیاء تشریف لا چکے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی بھول کا شکار رہ جاؤ. بار بار اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے انداز کے اندر سمجھایا ہے پہلوں کی مثالیں دے کر. اور ایک بات یہاں پر اور قابل غور ہے کہ جو طریقہ سیم انہوں نے رکھا انہوں نے اس سے بڑھ کے کیا. اہل مکہ نے حضور سے اس سے بڑھ کے کیا کہ وہ لوگ صرف بہکاتے تھے آپ کے ماننے والوں کو, نبیوں کے ماننے والوں کو, لیکن اہل مکہ اتنے بڑے مشرک تھے کہ وہ صرف بہکاتے نہیں تھے بلکہ جسمانی تشدد بھی کیا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی, صہیب رومی سب کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے دنیا کے اندر رہو تو یاد رکھو تم اللہ کے کچھ زیادہ قریبی نہیں ہو, اور دوسری مخلوق جن کے حقوق غصب کر رہے وہ کو اللہ کے زیادہ دور نہیں ہے. تم سب اللہ کی مخلوق ہو, تو جب ایک دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پھر خالق کو تم پر رحم نہیں آئے گا. اچھا, اس میں قطع کلام کی معذرت علامہ صاحب, ایک تو دیکھیں ابھی تک ہم اسپیسیفک اسی کم تولنے کے معاملے پر ہیں, ورنہ اگر دیکھیے جو بنیادی ان کے جو مطلب مسئلہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار وہ نہیں کرتے تھے, وہ انکار کرتے, وہ نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے, اور ناپ تول میں پھر کمی اور معاملات میں پھر, تو اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے. اس میں یہ بات ہے کہ جو اللہ کے انبیاء کو جھٹلانا یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو آپ ڈائریکٹلی زبان سے ان کا انکار کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں, لیکن دوسرا انڈائریکٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کی تمام تعلیمات کا انکار کرتے ہیں, ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا انکار کرتے ہیں, یہ بھی تو ان کو جھٹلانا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے, انہوں نے جو اپنی قوم کو فرمایا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری, اور تمہارا معبود تو رب کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں. پچھلے جو تھے انہوں نے تو درخت کو معبود بنایا ہوا تھا, تمہارے پاس وہ درخت بھی نہیں ہے. تو پھر جانو کہ تم جس رب نے حضرت سیدنا مدین علیہ السلام درمیان میں صرف دو واسطے ہیں, اور وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر ہیں, اور جو رب حضرت ابراہیم کا تمہارے آباء و اجداد کا تھا وہی تو تمہارا ہے. اپنے باپ کو دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا تھا اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے, کہ ہر قربانی دے دی. کبھی تو وہ نارے نمرودی میں جا رہے ہیں, کبھی ہجرت کر رہے ہیں, کبھی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں, اور تم سے کوئی ہم قربانیوں کا تقاضا نہیں کرتے, بس یہ کرتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ دے دیا جائے. بالکل ٹھیک. 91 نمبر 92 نمبر اور 93 نمبر آیات میں سورۃ الاعراف میں عذاب کا نقشہ میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا ڈیٹیل بات ہو, تاکہ ہمیں یہ بھی سمجھ آئے صاحب کہ آج ہم بنیادی طور پہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اور امیزنگ بات یہ ہے کہ جب عذاب آ گیا تو اس مردہ قوم سے جو کہ مردہ ہو چکے تھے, شعیب علیہ السلام نے خطاب بھی فرمایا ہے, اور وہ خطاب میرا خیال ہے ہمارے لیے بڑا ہی جو ہے وہ قابل غور ہے. فرمائیے ذرا اس پہ. عذاب اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے جس کا مطلب ہے کہ اس جرم کی نہیں بلکہ تمام جرائم جو ہیں وہ جمع ہو جائیں تو ان کی اکٹھی سزا دے دینا.
اور ایسی سزا دینی کہ جو دوسروں کو اس قسم کے جرائم کرنے سے روکے اور ان کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ راہ ہدایت پر گامزن ہو، یعنی ایسی عذاب کی کیفیت جس میں اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ تو جہاں تک ان اصحاب مدین کی بات آئی تو ان کو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا زلزلہ کی صورت میں۔ تو جب زلزلہ کی صورت میں ان کو عذاب دیا، یہ گھروں کے اندر بڑے عالیشان مکانات اور بڑے مضبوط بلڈنگیں بنائی ہوئی تھیں اور آرکیٹیکٹنگ بہترین کی ہوئی تھی، اور یوں سمجھ لیں کہ زلزلہ پروف انہوں نے اس کو بنایا ہوا تھا کہ جس طرح مرضی ہو جائے، جس طرح آج کل کہتے ہیں کہ پلروں پہ کھڑا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، لیکن جب قدرت اپنے عذاب کو حرکت میں لاتی تو پھر تو کوئی چیز سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ لوگ اسی طرح تھے، رات کو سوئے ہوئے تھے تو زلزلہ آ گیا ان پر، اور اس زلزلہ کی وجہ سے ان کی عمارتیں دھڑم سے آنے واحد میں نیچے جا گریں، اور یہ لوگ اندر ہی ان کے تھے اور انہی کے اندر ہی غرق ہو کر برباد ہو کر رہ گئے۔ زلزلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کا حکم، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ چیخ کا عذاب بھی ان کے اوپر آیا تھا، چنگھاڑ کا، وہ ابھی ذکر کر چکے ہیں یوسفی صاحب۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب کیوں تھا، صرف میرا انکار کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میرے نبیوں کی بھی انہوں نے توہین کی ہے۔ اب کوئی یہ نہ گمان کرے کہ میں صرف اللہ کو نہیں مانتا تو عذاب آئے گا، میں نبیوں کی توہین کرتا ہوں، اس کے پیاروں کی توہین کرتا ہوں، اللہ کو تو مانتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی ہے۔ تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو میں نے بھیجا ہے، جو ان کی توہین کرتا ہے وہ میرے عذاب سے کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا کیا ہے، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جو میرے نبیوں کو جھٹلائیں گے نا، اصل حقیقی خسارے والے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب یہ اثرات نہیں قبول کر سکتے میری تبلیغ کے، تو آپ نے وہاں سے یہ کہتے ہوئے علیحدگی اختیار کی، قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کے جتنے پیغامات ہیں تم پر پہنچا دیے، حجت تمام کر دی، ونصحت لکم، تمہیں اچھی نصیحتیں بھی کر دیں۔ اب دیکھو اس کے بعد جو کافروں کی قوم ہے ان کی مایوسی کیسے ہوتی ہے اور ان کو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ملتا ہے۔ جب ان پہ عذاب آ گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام ان جو ختم ہو چکے تھے لوگ، ان کے اوپر آئے اور آ کر پھر ان کو آپ نے للکارا اور ان کی روحوں کو مخاطب کیا کہ یہ وہ عذاب ہے جس سے میں تمہیں ڈرایا کرتا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، یہی میری تم پر نصیحتیں تھیں اور میں تم کو سمجھاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا۔ اب یہی چیز جو ہے صحیح بخاری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مخاطب کیا اور ہمیں بھی یہ سبق دے دیا، یہ ہے کہ روحانی نظام اس کو ٹچ کر کے رکھو۔ حضور علیہ السلام نے جو بدر کے کنویں کے اندر وہ گرائے تھے ان کو جا کے صحیح بخاری کے مطابق تیسرے دن مخاطب کیا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ جو زندہ نہیں سن سکا اس کی روح سنے گی اور اس کو جا کے للکارو تاکہ دیکھنے والے بھی عبرت پکڑے کہ نبی کا پیغام دے کر معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ لوگ مر بھی جائیں تو بھی آنے والوں کے لیے ان کے پیغامات جاری رہتے ہیں۔ اگر تمہارے جسم کے اندر جان موجود ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اب تک کہ تم مکلف ہو، جب وہ نکل بھی جائے گی تو تمہاری نسلیں دیکھیں گی، کم از کم وہ تم سے عبرت پکڑیں گی۔ اور یہی باتیں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اصحاب مدین جو مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، ان سے کی۔ اور یہ میں جنید صاحب آپ کی توجہ اس پوائنٹ پر بھی چاہوں گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جو لوگ مرے پڑے تھے اور بلڈنگوں کے اندر مرے پڑے تھے، وہ صرف ایک قریبی بلڈنگ کی بات نہیں ہے، بہت بڑا وسیع و عریض شہر تھا اور ہر ایک کی بلڈنگ گر چکی تھی زلزلے کی وجہ سے، اور آخر تک آپ خود سوچئے کہ کتنے بڑے چھتیں ان کے اوپر گر گئیں، دیواریں گر گئیں اور ان کے جسم اندر رہ گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر ان کو مخاطب کر کے پہنچا رہے ہیں بات یہ ہے کہ زندہ نہیں تم سن سکتے، یعنی سنتے تو ہو، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، لیکن تم نے حق کو سننا اپنے دل سے گوارا نہیں کیا۔ تو اب بھی نبی اپنا فریضہ تبلیغ سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا باہمی اتحاد کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یہ عمل 11 دن تک کریں، انشاءاللہ باہمی اتحاد کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو تاکہ ان کی صحبت سے تمہیں بھی رقت نصیب ہو جائے، کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ رقیق ہوتے ہیں۔